جی جی بالکل، وہابی شیعہ دیوبندی جو مرتد ہیں، ان میں جو مرتد ہیں جن کے عقائد کفریاں ہیں، مطلب ان کا ذبیحہ بالکل حرام ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو مسلمان بد مذہب ہو جائے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ تو مرتد کے احکام کافر کے احکام سے الگ ہیں، کہ کافر سے تو خرید و فروخت جائز ہوتی ہے، مرتد سے خرید و فروخت بھی ناجائز ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ رہے بات؟ مرتد تو بالکل گیا جہنم میں، اس کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کے ذبیحہ بھی بالکل حرام۔ تو یہ مفتی صاحب جو آپ کے علاقے کے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ درست بیان فرماتے تھے۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ عیسائی یا یہودی اگر واقعتاً اللہ کے نام پہ ذبح کریں، شرعی طریقے سے ذبح کریں حلال جانور کو، تو وہ ذبیحہ حلال ہے۔ وہ عیسائی یہودی کا میں نے کہا ہے، وہابیوں کا نہیں کہا۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور صرف عیسائی یہودی کے بارے میں جو مسئلہ ہے، باقی ہندو سکھ وغیرہ ان کا ذبیحہ بالکل حرام ہے، چاہے اللہ کے نام پہ ذبح کریں۔ تو یہ کافر اور مرتد کا فرق بھی سمجھنا ہے، اور کافر جو اہل کتاب ہیں ان کا اور غیر کتابیوں ان کا فرق بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اور مزید اس میں یہ بھی وضاحت دے دوں کہ جو دیوبندی وہابی یا شیعہ کہلاتے ہیں مگر ان کی عقائد کفریہ نہیں ہیں، گمراہ ہیں وہ، کیونکہ انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، انہی کا نام لیتے، تو ان کا ذبیحہ حرام نہیں ہے۔ ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا نہیں ہے، مگر کیونکہ وہ بد مذہب اور گمراہ ہو گئے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ خرید و فروخت جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ تعلق جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہے اور بھی فتاوی جات میں، کہ عیسائی جو ہے موجودہ یہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہی نہیں ہیں، بالکل۔ یہ کوئی بھی مطلب کسی نے بھی کسی طرح بھی جانور ذبح کیا وہ کھا لیتے ہیں، تو ان کے ہاں ذبح کا سسٹم ہی نہیں رہا، تو ان کا ذبیحہ حلال نہ رہا۔ مگر یہودی اب بھی سننے میں آیا ہے وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں ذبح شرعی کا۔ واللہ عالم بالصواب۔